السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، ابھی تک آپ نے فارسی کی دوسری میں 15 حکایتیں پڑھی ہیں۔ انتخاب از گلستہ سے جو منتخب چیزیں تھیں، منتخب حکایتیں تھیں، وہ آپ نے 15 حکایتیں پڑھی ہیں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں حکایت نمبر 16، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے 17 اور 18۔ تو 3 حکایتیں ایک ویڈیو میں آپ پڑھیں گے، اور اس سے پہلے جو بھی حکایتیں ہیں آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس چینل پر فائدہ مدرسے کے طلبہ کے علاوہ بھی جو لوگ فارسی سیکھنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، وہ سوال کر سکتے ہیں۔ اگر وہ انگلش سے ریلیٹ کر کے پڑھنا چاہیں تو بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے الگ سے کوشش کی جائے گی، الگ سے ویڈیو کریٹ کی جائے گی۔ بہرحال شروع کرتے ہیں آج کا لیسن، حکایت نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو برادر بودند یکے خدمت سلطان کر دے۔ دو برادر بودند، دو بھائی تھے، یکے خدمت سلطان کر دے، ایک بادشاہ کی خدمت کرتا، و دیگرے بسعی بازو نان خوردے، اور دوسرا جو تھا، دیگرے یعنی دوسرا بازو کی کوشش سے، سعی مطلب کوشش اور بازو مطلب ہاتھ، بازو، ٹھیک ہے، بازو کی کوشش سے کیا کرتا تھا؟ نان خوردے، روٹی کھاتا تھا۔ تو روٹی سے مراد یعنی اپنی محنت سے کماتا اور کھاتا تھا، یہ مطلب۔ کبھی کبھی جو ہے ہم جز بول کے کل مراد لے لیتے ہیں، تو یہاں روٹی کا ذکر کر کے پوری بات بیان کر دی گئی، یعنی کھانا مراد لے لیا گیا کہ وہ اپنی کوشش کرتا تھا، اپنی محنت کرتا تھا، اپنی جاب کرتا تھا اور اس سے کماتا تھا اور کھاتا تھا۔ جس طریقے سے آپ نکاح میں نان اور نفقہ کا تذکرہ کرتے ہیں، نان مطلب روٹی ہوتا ہے، تو کیا اس کا مطلب اور چیزیں نہیں کھائیں گے؟ مراد یہ ہے کہ کھانا پینا اور نفقہ یعنی اور دیگر جو خرچے ہیں وہ سارے۔ بہرحال اپنی کوشش سے کھاتا تھا۔ بارے آں تونگر درویش را گفت، ایک مرتبہ اس مالدار نے، یعنی جو مالدار بھائی تھا، اس مالدار نے درویش را گفت، فقیر کو کہا، یعنی جو کمزور بھائی تھا اس سے کہا کہ چرا خدمت نہ کنی تا از مشقت کار کردن برہی، تو کیوں خدمت نہیں کرتا؟ یعنی تو بھی بادشاہ کی خدمت کر، تو خدمت کیوں نہیں کرتا؟ تا از مشقت کار کردن، تاکہ کام کرنے کی تکلیف سے برہی چھٹکارا پا جائے۔ گفت، اس نے جواب دیا، تو چیرا کار نہ کنی، ارے بھائی تم مجھے تو یہ سجسٹ کر رہے ہو کہ تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ بادشاہ کی خدمت میں آ جاتا اور تجھے کام نہ کرنا پڑتا۔ میرے بھائی تو کیوں ایسا نہیں کرتا کہ تو کچھ کام کر لے؟ گفت، تو چیرا کار نہ کنی، تو کیوں کام نہیں کرتا تاکہ از مزلت خدمت رستگاری یابی، تاکہ تو جو ذلت کی خدمت کر رہا ہے، تاکہ خدمت گاری کی ذلت سے، کسی کے ساتھ جھک کے کھڑے ہونا، کسی کی خدمت میں صبح و شام لگے رہنا، اگرچہ تجھے کام نہیں ہے لیکن جو تو ذلت جھیل رہا ہے، اگر تو کام کر لیتا تو اس ذلت سے بری ہو جاتا۔ کہہ رہا تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ تو کچھ کام کر لے تاکہ خدمت گاری کی ذلت سے چھٹکارا پا جائے۔ اس لیے کہ خیرت مندہ گفتہ اند، عقل مند لوگوں نے کہا ہے، نانے جو خوردن و بر زمین نشستن، کہ جو کی روٹی کھانا، و بر زمین نشستن اور زمین پر بیٹھنا، یہ بہتر ہے، یعنی جو کی روٹی کھاؤ اور زمین پر بیٹھو یہ بہتر ہے، از کمر زرین بستن و بخدمت ایستادن، اس سے بہتر ہے کہ کمر پر سنہرا پٹا باندھے اور خدمت میں کھڑا رہے۔ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ جو کی روٹی کھانا اور زمین پر بیٹھنا کمر پر سنہرا پٹا باندھنے اور خدمت میں کھڑے رہنے سے بہتر ہے۔ کیا ہی بات عقل مندوں نے کہی ہے کہ تم ذلت کی زندگی
گزار رہے ہو، ہمیشہ بادشاہ کی خدمت میں کھڑے رہتے ہو، ذلت جھیلتے ہو، اس سے بہتر یہ ہوتا کہ تم کام کرتے، اگرچہ تم جو کی روٹی کھاتے، لیکن جب بھی زمین پر بیٹھتے تو شان سے بیٹھتے، اپنی شان ہوتی، کہیں تمہیں ذلت نہیں جھیلنا پڑتا۔ آگے ایک بیت کہتے ہیں، بدست آہ کے تفتہ کردن خمیر، بعض دست بر سینہ پیش امیر۔ ہاتھ سے گرم چونا گوندھنا، بدست آہ تفتہ کردن خمیر، ہاتھ سے گرم چونا گوندھنا یہ بہتر ہے، از دست بر سینہ پیش امیر، امیر کے سامنے سینے پر ہاتھ رکھنے سے۔ یہاں کہہ رہے ہیں ہاتھ سے گرم چونا گوندھنا بڑا مشکل کام ہے، کہ ایک تو چونا جو کہ ہاتھ کو کاٹنے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ گرم ہو تو پھر اس میں اور زیادہ دشواریاں ہیں، لیکن یہ بہتر ہے کہ ذلت کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں ہر وقت اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بادشاہ کے سامنے کھڑے رہیں اور عاجزی دکھائیں، اس سے تو بہتر ہے کہ گرم چونا ہی گوندھ لیا جائے۔ تو کہہ رہے ہیں ہاتھ سے گرم چونا گوندھنا، یہاں ایک کنایا کیا گیا ہے کہ ہاتھ سے گرم چونا مطلب کیا ہے، کہ مطلب سخت محنت کر لی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے امیر کے سامنے سینے پر ہاتھ رکھنے سے۔ قطع کہہ رہے ہیں عمر گرا نمایا دری صرف شد، تاچے خورم سیف وچے پوستم شتا۔ قیمتی عمر، بہت ہی قیمتی عمر ہے، 70 سال کی زندگی ہے ایوریج، اور اتنی مختصر سی زندگی، اور عمر ہم گزار دیتے ہیں کس چیز میں؟ قیمتی عمر اس میں گزر گئی، دری صرف شود اس میں گزر گئی، تاچے خورم سیف کہ میں کھاؤں گرمی میں، کہ میں کیا کھاؤں گرمی میں، وچے پوستم شتا اور میں کیا پہنوں ٹھنڈی میں۔ پوری عمر جو ہے اسی میں گزر جاتی ہے کہ میں گرمی کے موسم میں کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، کیسے انتظام ہوگا، اور ٹھنڈی کے موسم میں کیا پہنوں گا، وہ جو ذرائع ہیں وہ میرے پاس کم ہیں، میں کیسے انتظام کروں گا۔ مختصر سی زندگی، اور اس زندگی میں صرف اسی میں گزار دینا۔ اے شکم خیرہ بنانے بساز، تانا کنی پشت بخدمت دوتا۔ اے بے شرم پیٹ ایک روٹی پر صبر کر، اے شکم خیرہ، اے بے شرم پیٹ بنانے بساز، ایک روٹی پر صبر کر، تا نہ کنی پشت بخدمت دوتا، تاکہ تو نہ کرے خدمت کے لیے پیٹھ ٹیڑھی۔ کیا ہی زبردست بات کہی گئی ہے کہ تو بادشاہ کی خدمت کے لیے اپنی پیٹھ ٹیڑھی کر، یعنی جب جھکاؤ ہوتا ہے تو پیٹھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک اشارہ کرتے ہوئے بتا دیا، یہ بے شرم پیٹ جو ہے اس کو صبر کی تلقین کر، صبر کی نصیحت کر کہ اے پیٹ تو صبر کر لے، تاکہ تجھے کسی کی خدمت کے لیے اپنی پیٹھ ٹیڑھی نہ کرنی پڑے۔ یہ انسان کتنا ہی پریشان رہتا ہے، پوری زندگی جو ہے اسی میں گزار دیتا ہے، یہ انتظام کیسے ہوگا۔ اگر اللہ پر بھروسہ کر لے کہ اللہ ہی سارے انتظامات کرنے والا ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اگر اس پر بھروسہ ہو تو اللہ تو خود ہی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شرم پیٹ سے کہہ تھوڑا سا صبر کر لے، اور بادشاہ کی خدمت میں اپنی پیٹ ٹیڑھی نہ کرے، کامیابی کی طرف لوگوں کی جانب سے نہ بھاگے۔ کامیابی چاہتا ہے تو نماز پڑھے، کامیابی چاہتا ہے تو اللہ کی عبادت نہیں کرے۔ چلیے حکایت نمبر 17ویں حکایت۔ کسے مسدا پیش نوشیروان عادل برود و گفت۔ کسی شخص نے نوشیرواں عادل کے پاس، کوئی شخص جو ہے نوشیرواں عادل کے پاس خوشخبری لے کر گیا، و گفت اور کہا کہ فلاں دشمن تورا خدائے عز و جل برداشت، تیرے فلاں دشمن کو اللہ تعالی نے اٹھا لیا، یعنی وہ اس کی موت ہو گئی۔ گفت، اب بادشاہ نے جواب دیا، اس نے کہا ہے شنیدی، تو نے کچھ سنا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ تو یہ خبر لاگے دے رہا ہے مجھے کہ فلاں شخص کی موت ہو گئی، فلاں دشمن کی موت ہو گئی، تو کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ مجھے چھوڑ دے گا؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہماری کل تمہاری باری ہے، تو موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، تو کسی کی موت پر خوشی کیسی؟
موت ہو گئی، آج اس کی موت ہے، کل میری موت ہونا ہے۔ اور دشمن تو رہیں گے، تو ہمیں دشمن کی موت سے خوش نہیں ہونا ہے۔ آج اس کی موت ہوئی ہے، کل میری موت ہونی ہے۔ اس نے کہا تو نے کچھ سنا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا، کہ مورا فردہ خواہد گذاشت کہ کل وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ بالکل نہیں۔ مورا بمرگ عدو جائے شادمانی نیست، میرے دشمن کی موت خوشی کا باعث نہیں ہے۔ میرے دشمن کی موت مورا بمرگ عدو، میرے دشمن کی موت جائے شادمانی، خوشی کا باعث نیست نہیں ہے، کہ زندگانی مانیس جاودانی نیست، اس لیے کہ ہماری زندگی بھی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو خوشی کس بات کی؟ موت ہوئی ہے تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ کاش وہ سدھر جاتا اور نیک اعمال کر لیتا، تاکہ اس کی آخرت اچھی ہو جاتی۔ حکایت نمبر 18۔ سکندر را پرسیدند کہ دیار مشرق و مغرب را بچہ گرفتی۔ سکندر سے لوگوں نے پوچھا کہ مشرق اور مغرب کے ممالک کو بچے گرفتی کہ تو نے کیسے فتح کر لیا؟ کہ ملوک پیشی را خزائن و عمر و لشکر بیش استو بود و چونی فتح میسر نشد۔ اس لیے کہ پہلے کے بادشاہوں کے پاس خزانے تھے، و عمر اور عمر بھی زیادہ تھی، و لشکر بیش اور زیادہ لشکر تھے، از تو بود یعنی تجھ سے زیادہ لشکر تھے، اور و چنی فتح میسر نشد اور انہیں ایسی کوئی فتح میسر نہیں ہوئی۔ گفت اس نے کہا بتائید خدائے برتر، اس نے کہا اللہ رب العزت کی مدد سے، یعنی مجھے جو فتح حاصل ہوئی ہے، یہ فتح جو ہے یہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوئی ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو فتح عطا کرتا ہے۔ جس ہر مملکت را کے گرفتم، جس ملک کو بھی میں نے فتح کیا، رعیتش را نہ آزارم، کیا بات ہے کہ جس ملک کو بھی میں نے فتح کیا اس کی رعایا کو میں نے نہیں ستایا، و نام بادشاہ پیشی جز بنے کوئی نہ بردم، پہلے کے بادشاہوں کا نام اچھائی کے علاوہ میں نے نہیں لیا۔ واہ! جب اس طور پر میں چلا تو مجھے اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد میسر آئی، اور میں نے سارے ملک بآسانی فتح کر لیے۔ اگرچہ میرے پاس لشکر کم تھے، اگرچہ میرے پاس خزانے کم تھے، اگرچہ میرے پاس عمر کم ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے فتح سے کوئی نہیں روک سکا۔ کیونکہ میرے ساتھ میری فتح میں میرے اللہ کی مدد تھی۔ کیونکہ میں نے جس ملک کو بھی فتح کیا ہے، میں نے وہاں کے لوگوں کو ذرہ برابر بھی ستایا نہیں ہے، میں نے اپنے بزرگوں کے نام کو خراب نہیں کیا ہے، جب بھی ان کا نام لیا تو نیک نامی کے ساتھ لیا۔ واہ! پھر بیت کہتے ہیں بزرگش نہ خوانند اہل خرد، کہ نام بزرگاں بزشتی برد، عقل مند اس کو بزرگ نہیں مانتے جو نام بزرگاں، جو بزرگوں کا نام برائی سے لے، بزرگوں کا نام اچھائی سے لو، اور اچھائی سے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ تم خود اچھا کرو تاکہ ان کا نام خراب ہی نہ ہو۔ پھر ایک قطعہ کہتے ہیں ای ہما ہیچ است چومی بگزرد بخت و تخت و امر و نہیں وگیرت دار، یہ سب کچھ نہیں ہے، ای ہما ہیچ است، یہ سب کچھ نہیں ہے، چومی بگزرد جب گزر جاتا ہے، بخت نصیبہ، تخت امر نہیں، اور لینا رکھنا، نام نیک رفت گاں ضائع مکن، کہ نیک نام، پہلوں کے نیک نام ضائع مت کر، جو انہوں نے دنیا میں نیک نامی چھوڑی ہے، جو انہوں نے دنیا میں اچھے کام چھوڑے ہیں، تو ان کی نسل سے ہے، تو تو ایسا کام نہ کر کہ ان کا نیک نام ضائع ہو جائے۔ تا بماند نام نیکت برقرار، کہ تیرا نیک نام
باقی رہے، یعنی پہلوں کے نیک نام ضائع مت کر تاکہ تیرا نیک نام باقی رہے۔ اب آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے بھی ظلم کیا، جس نے بھی اپنے پچھلوں کے غلط عادات کو اپنایا، انہوں نے ان کا نام مزید خراب کیا اور ان کے ساتھ ساتھ اپنا نام بھی خراب کر لیا، اور آج تک ان کا نام برائی کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے نیک نامی کی، اپنی نیک اولادیں چھوڑیں اور ان اولادوں نے نیک اعمال کیے، ان اولادوں نے اپنے بزرگوں کے نام کو برقرار رکھا، نام کی عزت کو برقرار رکھا، آج ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ حسنین کریمین ہیں، حضرت علی ہیں، اور جو بھی صحابہ ہیں، آپ سب پر نظر ڈالیں، اور اس کے بعد اللہ کے جو بھی برگزیدہ بندے ہیں ان کو آپ دیکھیں، انہوں نے اپنے والدین کے نام کو اونچا کیا، دنیا میں اچھے کام کر کر، اللہ کی عبادت کر کے، اور مخلوق کی دل آزاری، مخلوق کی دلجوئی کر کے، مخلوق کے دل کو قائل کر کے، ان کے دل پر قابض ہو کر انہوں نے ایسا نام کمایا ہے کہ ہمیشہ ان کا نام لیتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں حضرت امام حسین ہیں، ہم ان کا قیامت تک نام لیتے رہیں گے، اور یزید کا نام جب بھی لیا جائے گا لعنت کے ساتھ لیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہمیشہ لیا جائے گا، لیکن فرعون کا نام جب بھی آئے گا تو لعنت کے ساتھ آئے گا۔ قارون کا نام جب بھی آئے گا لعنت سے آئے گا، شداد کا نام جب بھی آئے گا لعنت کے ساتھ آئے گا، ابو جہل کا نام جب بھی لیا جائے گا تو لعنت کے ساتھ لیا جائے گا۔ اور اس طریقے سے جن لوگوں نے بھی دنیا میں رہ کر ظلم ڈھایا ہے، ان تمام کا نام جب بھی لیا جائے گا تو انہیں ظالموں کی لسٹ میں رکھا جائے گا، اور ان کا نام اچھے سے نہیں لیا جائے گا۔ کیونکہ انہوں نے اپنا بھی نام خراب کیا ہے اور اپنے پچھلے والوں کا بھی مزید نام خراب کیا ہے۔ تو یہ تھی حکایت نمبر 18۔ اب انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ پڑھیں گے دوسرا باب، فقیروں کے اخلاق کے بیان میں۔ بڑا ہی اچھا باب ہے، اس میں کافی حکایتیں ہیں جو یہ بتائیں گی کہ درویش جو ہوتے ہیں ان کا اخلاق کیسا ہوتا ہے، وہ دنیا میں کیسے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور جب وہ اس طور پر زندگی گزارتے ہیں تب انہیں اللہ مقام عطا کرتا ہے کہ جو ایک روٹی بھی کھاتے ہیں تو اللہ کی رضامندی کے ساتھ کھاتے ہیں، ایک روٹی کھاتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ یہ کمال جب بندے کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ بھی انہیں بہت بڑا کمال عطا کرتا ہے، اور ان کا نام دنیا والے ہمیشہ اچھائی کے ساتھ لیتے رہتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے جو بھی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہے اس کو میکسیمم شیئر کریں، ضرورت مند تک پہنچائیں، اور چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ وما علینا الا البلاغ۔